بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گھبرا گیا ہوں، اور اس لیے گھبرا گیا ہوں کہ عمران خان صاحب گھبرا گئے ہیں۔ ذاتی طور پر تو میں چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت اپنی مدت پوری کرے تاکہ تبدیلی لانے والوں کی ہر خواہش پوری ہو جائے اور مستقبل میں دوبارہ اس طرح کی مہم جوئی کے قابل نہ رہیں۔ لیکن قوم سے عمران خان صاحب کے خطاب سے مجھے خدشہ پیدا ہو گیا کہ وہ تو گھبرا گئے ہیں اور انہیں یقین ہو گیا ہے کہ ان کے اقتدار کے دن ختم ہونے کو ہیں۔ میرے اس یقین کی بنیاد یہ ہے کہ پاکستان میں جس حکمران کو اپنے اقتدار کا سورج غروب ہوتا نظر آتا ہے تو وہ ایک تو میڈیا پر حملہ آور ہو جاتا ہے، اور دوسرا وہ امریکہ کی گود میں چلا جاتا ہے یا پھر ہیرو بننے کے لیے اس کے خلاف بلا ضرورت بولنے لگتا ہے۔ بھٹو صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہ میڈیا پر حملہ آور ہوئے اور امریکہ کے خلاف بولنے لگے۔ مشرف صاحب نے اس کے برعکس کیا۔ وہ میڈیا پر تو حملہ آور ہوئے جسے ابتدائی دنوں میں خود انہوں نے پروان چڑھایا تھا، لیکن امریکہ پر حملہ آور ہونے کی بجائے انہوں نے اس کی گود میں پناہ لینے کا راستہ اپنا لیا۔ بھٹو صاحب نے تو میڈیا میں صرف اپنے مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا تھا، لیکن خان صاحب چونکہ بہت شفاق ہے اس لیے وہ محسن بیگ جیسے اپنے محسنین کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ صرف مجھ جیسے نقاد ہی نہیں بلکہ وہ اینکرز اور کالم نگار بھی ان کے نشانے پر ہیں، جنہوں نے ان کی خاطر صحافتی اقدار کی دھجیاں اڑا کر انہیں مسیحا کے طور پر پیش کیا، اور ان کی خاطر مخالف سیاستدانوں اور اپنے ہم پیشہ صحافیوں کی عزتوں سے بھی کھیلتے رہے۔ اسی طرح بھٹو صاحب اگر امریکہ مخالف بن گئے تھے تو ساتھ ہی انہوں نے سفارتی حوالوں سے پاکستان کو ایک مضبوط مقام پر بھی لا کھڑا کیا تھا۔ اس مخالفت کی قیمت صرف بھٹو صاحب کو چکانی پڑی، نہ کہ پاکستان کو۔ لیکن عمران خان صاحب جس طریقے سے امریکہ مخالف ہونے کا تاثر دے رہے ہیں اس کی قیمت پاکستان کو چکانی پڑ رہی ہے۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ بھٹو امریکہ کے معاملے میں فیک نیوز سے کام نہیں لے رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ فیک نیوز یا غلط بیانی یا اور تاریخی حقائق جھٹلانے کے سوا کچھ نہیں۔ اسی طرح بھٹو نے عملاً امریکی مفادات کے منافی اقدامات اٹھائے، لیکن عمران خان صاحب نے ابھی تک جو کچھ کیا وہ تو امریکہ ہی کی خدمت ہے۔ مثلاً امریکہ کا نمبر 1 نشانہ اس وقت چین ہے۔ اسے چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جسے BRI کہا جاتا ہے اور سی پیک کی کامیابی گوارا نہیں۔ سی پیک کا برا حشر کر کے عمران خان نے بالواسطہ امریکہ ہی کی خدمت کی۔ اب وہ 2022 میں سی پیک کے جس دوسرے مرحلے کی آغاز کی خوشخبری دے رہے ہیں تو اس مرحلے کا آغاز 2019 کے اوائل میں ہونا تھا، لیکن عمران خان کے وزیروں نے مخالفانہ بیانات دے کر، IMF کے ساتھ تفصیلات شیئر کر کے اور سی پیک اتھارٹی کو فٹ بال بنا کر، یعنی کبھی ایک کو چیئرمین بناؤ، کبھی دوسرے کو، کبھی اسد عمر کو سونپو، کبھی خسرو بختیار کو سونپو، کبھی جنرل عاصم باجوہ کو سونپ دے، تو یہ سب کچھ کر کے انہوں نے چین کو سخت ناراض کیا، جس کے بعد وہ خان صاحب کے ساتھ صرف وقت ہی گزار رہا ہے۔ اسی طرح ہم جیسے طالب علم چیختے رہے کہ بین الافغان مفاہمت سے قبل امریکیوں کی طالبان سے ڈیل نہ کروائی جائے، لیکن عمران خان کی حکومت نے وہ کام کیے بغیر امریکہ کے ساتھ اس کے انخلا میں تعاون کیا، جس کی وجہ سے اس وقت افغانستان عملاً پاکستان، چین اور روس وغیرہ کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ اسی طرح عمران خان صاحب ہی نے اپنی حکومت کو امریکہ اور برطانیہ کی شہریت رکھنے والوں سے بھر دیا، جنہیں چینی اور روسی بجا طور پر شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے پاکستانی معیشت کی مہار IMF کے ذریعے بالواسطہ امریکہ کے ہاتھ میں دے دی۔ FATF کی تلوار الگ سے لٹکی ہوئی ہے۔ پاکستان کی گردن خود ہی امریکہ کے ہاتھ میں دے کر اب خان صاحب مخالفانہ بیانات اور روس کے بلا ضرورت دوروں کے ذریعے اسے ناراض کر کے پاکستان کو مشکلات میں پنسانے کی دانستہ کوشش نہیں کر رہا، تو یہ اور کیا ہے؟ ایک طرف چین اور روس کو بد اعتماد کیا
اور دوسری طرف اب آخری وقت پر امریکہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ حالانکہ کون نہیں جانتا کہ امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد جو جشن منائے گئے تھے تو وہ کبھی روسی یا چینی صدر کے ساتھ ملاقات کے بعد تو نہیں منائے گئے۔ یوں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ڈرامہ بازی پاکستانی مفادات کی قیمت پر صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ کل لوگوں کو بتا سکیں کہ مجھے تو اس لیے نکالا گیا کہ میں امریکہ کا مخالف تھا۔ حالانکہ جہاں تک امریکہ کی وار آن ٹیرر کی مخالفت کا تعلق ہے تو اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں وہ فیک نیوز کے سوا کچھ نہیں۔ امریکہ کے وار آن ٹیرر میں شمولیت کا فیصلہ آصف زرداری یا نواز شریف نے نہیں بلکہ جنرل پرویز مشرف نے کیا تھا۔ جنرل پرویز مشرف کے ٹیک اوور پر سب سے زیادہ بنگڑے عمران خان صاحب نے ہی ڈالے تھے۔ وار آن ٹیرر تو اکتوبر 2001 میں شروع ہوئی اور مشرف نے امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ بھی اسی ماہ کیا۔ تب عمران خان نے ان کے اس اقدام کی بھرپور حمایت کی اور یہ دلیل دیتے رہے کہ جنرل مشرف کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مشرف نے امریکہ کو اڈے دے دیے تھے، سپلائی روٹ فراہم کر لیا تھا اور امریکی ڈرونز پاکستان سے اڑ رہے تھے، لیکن عمران خان تب بھی جنرل مشرف کے ساتھ تھے۔ اس کے 6 ماہ بعد اپریل 2002 میں جنرل مشرف نے ریفرینڈم کرایا اور یہ سب کچھ ریکارڈ پر ہے کہ اس ریفرینڈم میں عمران خان صاحب نے پرویز مشرف کے لیے جلسے کیے۔ وہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے نہیں بلکہ اکتوبر 2002 کے عام انتخابات میں اقتدار کی ہما اپنے سر کی بجائے چودھری برادران کے سر بٹانے کی وجہ سے پرویز مشرف سے ناراض ہوئے۔ اسی لیے 2002 کے انتخابی مہم میں ان کا نشانہ نواز شریف یا بے نظیر نہیں بلکہ چودھری برادران ہوا کرتے تھے۔ اسی غصے میں وہ چودھری پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا چور قرار دیتے رہے اور اسی وجہ سے وہ میاں نواز شریف اور بے نظیر کی نہ صرف وطن واپسی کا مطالبہ کرتے رہے بلکہ لندن میں میاں نواز شریف کے APC میں خود شرکت بھی کی۔ ابھی عمران خان صاحب نے قوم سے حالیہ خطاب میں ڈرون حملوں کے لیے آصف علی زرداری کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، جو تاریخی طور پر فیک نیوز ہے، کیونکہ اجازت بھی جنرل پرویز مشرف نے دی تھی اور یہ بھی ان کے دور میں طے ہوا تھا کہ ہم زبانی مخالفت کرتے رہیں گے لیکن عملاً کچھ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ زرداری کی حکومت نے کبھی ڈرون حملوں کی مخالفت نہیں کی، حالانکہ زبانی کلامی ہر ڈرون حملے کی زرداری صاحب کے دور میں بھی دفتر خارجہ کی طرف سے مخالفت ہوتی رہی، جبکہ سلالہ واقعہ کے بعد زرداری حکومت جنرل کیانی کے ایما پر نیٹو کی سپلائی بھی روک دی تھی۔ اب عمران خان سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ زبانی کلامی مخالفانہ تقریروں کا امریکی کوئی برا نہیں مناتے۔ ان کے ملک کے اندر نوم چومسکی جیسے لوگ رہتے ہیں اور امریکی ریاست نے کبھی ان کی زبانبندی کے لیے پیکا جیسے قوانین نہیں بنائے۔ امریکی عمل کو دیکھتے ہیں کہ کوئی فرد یا حکومت جو کچھ کر رہا ہے وہ امریکی مفادات سے ہم آہنگ ہے کہ نہیں۔ امریکہ کو سی پیک کی کامیابی نہیں چاہیے تھی جس پر کام عملاً روک کر خان صاحب نے امریکہ کی خدمت کی۔ امریکہ کو پاکستان کی بدحال اور IMF وغیرہ پر انحصار کرنے والی معیشت چاہیے تھی اور خان صاحب نے اسد عمر وغیرہ کے ذریعے امریکہ کی یہ خدمت کر ڈالی۔ امریکہ کو افغانستان مستحکم کیے بغیر انخلا چاہیے تھا جس میں ان کی خان صاحب کی حکومت نے بھرپور مدد کی۔ پھر ہم کیسے مانیں کہ خان صاحب دل سے امریکہ مخالف ہیں؟ خان صاحب ہر پاکستانی شبلی فراز اور فیصل جاوید نہیں، ہم پاکستانی سوچتے بھی ہیں اور کسی حد تک سمجھتے بھی ہیں۔ پاکستانی اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ نے پاکستانی نژاد میر کے مقابلے میں کھڑے محمد صادق کے مقابلے میں گور سمتھ کے بیٹے جیک سمتھ کے لیے انتخابی مہم چلائی تھی۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ کینیڈا کی شہریت رکھنے والے طاہر القادری کو کس نے آپ کے دھرنوں میں ساتھ دینے کے لیے بھیجا تھا، اور ہم ابھی تک یہ بھی نہیں بھولے کہ آپ کے دھرنوں کا منصوبہ بیجنگ یا ماسکو میں نہیں
بلکہ لندن میں بنا تھا، جس کے نتیجے میں چینی صدر کو دورہ پاکستان ملتوی کرنا پڑا تھا۔